بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جگوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 10 دسمبر ہے اور 10 دسمبر پر پوری دنیا میں انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ کشمیر، فلسطین اور دیگر ایسے علاقوں کا ذکر کریں تو صورتحال وہاں بہت بدتر ہے، لیکن پاکستان میں بھی صورتحال کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ عام آدمی کے حقوق اس وقت بالکل محفوظ نہیں ہے۔ وہ کسی ادارے میں چلا جائے، کوئی بھی طاقتور اگر ادارہ موجود ہے تو وہ سر عام یہ حقوق پامال کرتا ہے۔ کئی لوگ پابند سلاسل ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہرحال آج اسی حوالے سے لائیو اسٹوڈیو میں گفتگو ہوگی اور شریک گفتگو ہیں چیئرمین پریس کلب کے ساتھی خواجہ بابر سلیم، راجہ افتخار اور عبد الخالق درویش بھی شریک گفتگو ہوں گے۔ خواجہ صاحب، انسانی حقوق کی بات تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن پاکستان سمیت کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر شاید اس کا تصور اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ مغربی ممالک میں پایا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ترقی یافتہ، نئی ترقی یافتہ یہ دور ہے، اور انسان کا وہ جو ارتقائی سفر ہے وہ جس طرح کئی تھیوریز ہیں کہ یہ بندر سے ڈیولپ ہو گئی ہے انسان تک، یہ مسلسل اس کی پیش قدمی جاری ہے، اور بالکل یہ ترقی کے وہ ناقابل یقین ابھی وہ دیکھیں سارا یہ حیرت انگیز، یہ اب 5G آ رہا ہے تو ابھی آپ زندگی ہونی چاہیے اور ناقابل یقین چیزیں ہم دیکھیں گے کہ انسان ایک کس طرح مطلب ایک ترقی کے دینے طے کر رہا ہے۔ مگر یہ انسانی حقوق کی جو بات کہہ رہے ہیں تو یہ قبل مسیح اور سارا ادھر سارا آپ تاریخ دیکھ لیں تو اس میں ادھر بھی کوئی بات ہے تو یہ انسانیت کی بات ہے، انسان کی بات ہے، اور انسان کے یہ حقوق۔ اور یہ اگر آپ یہ اس پاکستان کی اگر بات کریں تو اس وقت ایک آئین کی شکل میں ایک دستاویز موجود ہے، اس کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں کئی مقام پر پوری ایک کلاسز اور پورا ایک مطلب چیپٹر جو ہے نا یہ انسانی حقوق ہے، بلکہ یہ انسانی حقوق کی منسٹری بھی ادھر کام کرتی ہے۔ تو یہ 1995 میں جب ادھر یہ CIA پولیس نے گینگ ریپ کیا ادھر ایک خاتون کا، سارا ایک بڑا ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا جب تو بڑا رولا مچا۔ اگر اس دن وہ سارا ادھر ایک انہوں نے کہا جی وہ عظمت رانجھا ادھر ڈپٹی کمشنر تھے تو انہوں نے کہا جی تو علی محمد بعد میں وہ قتل ہو گئے SP تھے اس وقت بکر سائڈ کے، تو وہ اس وقت وہ جب ادھر DSP بھی رہے تو عموماً یہی تھا کوئی بھی علی محمد صاحب نے مار کرتے یہ تفتیش اتوں کرانی ہے، مطلب اچھی ریپوٹیشن تھی علی محمد کی، اور لوگ مطلب ہے کہ وہ اچھا ہے کہ بڑی پرسنالٹی اور مطلب انصاف دینے میں ایک عوام ان کا، تو وہی پھر ادھر ترقی پا کر SP ہو گئے، ادھر ہی لگے ہوئے تھے جب یہ CIA پولیس کا گینگ ریپ ہوا۔ تو وہ بہرحال وہ سارا پتا وہ بیچ میں سارے سیاست بیچ میں آ گئی تو وہ سب پرچہ نہیں ہوا، تو وہ سارا رولا پڑا ہوا تھا جنگ اخبار اس وقت۔ میں اب یہ بتا دوں آج تو ادھر آپ بڑی بڑی خبر دے رہے ہیں، سر نہیں ہوتا، جنگ اخبار کے اندر ایک چھوٹی سی خبر تھی یہ گینگ ریپ کی پیج 2 پہ اور سارا، تو وہ اسی پہ پھر جب رولا تھوڑا سا پڑا تو اس کو بنیاد بنا کر اس نے جوڈیشل انکوائری کا عصمت علی رانجھا ڈپٹی کمشنر نے حکم دیا تھا۔ تو اس دن وہ سارا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، یہی عموماً اب یہی تھا کہ ہمیں وہ پکڑنے لگے ہیں کہ 2-3 بندوں کو سارا وہ پورا ایک وہ سارا پیچھے سیاسی گینگ وہی جو ایک کام کہہ رہے ہیں کہ مسلسل ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ ادھر وہ میں پنڈی میں ادھر جنگ کے دفتر میں بھی سارا ایسے ساری پوزیشن الرٹ کیا ہوا تھا، تو وہ جاوید علی بھٹی انسانی حقوق کے ادھر جنگ کے تھے، تو وہ ادھر تنظیم جو انسانی تو وہ ادھر کہتے ہیں غیر صاحب کرنے وہ زینب کا وہ جلس گئی تھی سارا، تو وہ پمد میں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اس کی مزاج پرسی کے لیے شام کو ادھر پہنچی ہیں، تو وہ سارا کر کے نکل رہی ہیں، تو وہ کیونکہ وہ انڈکٹ کیا ہوا تھا کہ وہ جاوید علی بھٹی نے مینج کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا وہ میڈم پرائم منسٹر وہ چکوال میں بھی پولیس والے نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہ اس دن
یہ 9 بجے کا خبر نامہ ٹی وی تو یہ ابھی چینل پاکستان ٹی وی تھا، تو 9:15 بجے جب یہ ایک چھوٹی تھی یہ خبر، تو وہ بے نظیر بھٹو کی آواز میں انہوں نے کہا مسٹر کامران رضوی، وہ کامران رضوی ہیومن رائٹس کے چیئرمین تھے، ہیومن رائٹس جو مسٹر کامران رضوی آپ فوراً چکوا جائیں، ادھر کوئی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ بے نظیر کی آواز ادھر ٹی وی پہ، وہ جو سارے ہتھکڑیاں تیار کر کے ہمیں پکڑنے کے اس میں سے رولا پڑ گیا، وہ انکوائری پھر کامران بھی اگلے دن، اگر کامران بھی اگلے دن چکوان نہ پہنچتے ہم نے گرفتار ہو جانا تھا، جو ایک مول۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ انسانی حقوق، اور پھر اس نے یہ تو پی گئے، مگر وہ ہمارا ڈیفینس سب سے بڑا ہیومن رائٹس کمیٹی کی جو رپورٹ تھی انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ پولیس والوں نے زیادتی کی ہے اور سارا اس میں۔ تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیومن رائٹس پہ یہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بڑا یہ خوشکن، یہ اللہ کرے کہ یہ اب فوج نے جس طرح کہا ہے کہ وہ اب سیاست میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، تو ہم اب جو آئینی جو رول ہے وہ ادا کریں گے۔ تو یہ اگر آئینی رول ادا ہو گیا تو یہ یقیناً ابھی یہ جو محکمانہ زیادتیاں اور سارا بالکل، جب اوپر دیکھتے ہیں قانون کی بالادستی ہے ہی نہیں ہے تو سارے محکمے بھی بے مار ہو گئے ہیں۔ تو یہ اگر تھوڑی سی سختی کر کے ان محکموں کو بھی کہ جو انسانی حقوق ہیں، جو ادھر کوئی لوگ جا رہا ہے تو یہ آپ ملازم ہیں، یہ تاثر ابھی یہ ختم ہو گیا، اب یہ جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ حاکم بنا ہوا ہے، مگر ملک کا آئین کہہ رہا ہے کہ وہ ریاست کے ملازم ہیں اور عوام کے پابند ہیں وہ ان کے مسائل حل کرنے کے۔ یہ اللہ کرے اب الیکشن کی بات ہو رہی ہے، کوئی فوج کا بھی رول نیوٹرل ہو، اور سارے آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس میں ایک طریقہ کار سارا طے ہے، اس کے مطابق اگر چل پڑے تو مجھے یقین ہے کہ انسانی حقوق جو ہے نا ان کی جس طرح ایک مؤثر آواز پہلے تھی، تو یہ ایک لوگوں کی دسترسی اس انسانی حقوق کے پلیٹ فارم سے بالکل پلیٹ فارم موجود ہیں تو اسے ممکن ہو سکے گی۔ بھائی صاحب جیسا ابھی بھائی صاحب نے پلیٹ فارم کا ذکر کیا ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں انٹرنیشنل لیول پر بھی موجود ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہے، ایک تو ان تنظیموں کے کردار کے حوالے سے بتائیے گا، اور خاص طور پر جس طرح بھائی صاحب نے پولیس کا ذکر کیا ہے، ہم روز دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی تو تھانے سے ہی شروع ہوتی ہے اور وہ ماحول اب تک نہیں بدلا، کیا کہیں گے صاحب؟ شکریہ جی میر صاحب، میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے بات کی ہے انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، تو انفارچونیٹلی یہ ہے کہ آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے جو دن ہیں وہ عالمی دن کے طور پر وہ منائے جاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ ان پہ نہ توجہ دی جاتی ہے اور نہ ان کا کوئی پریکٹیکلی وجود نظر آتا ہے۔ فار ایگزامپل آج کا جو دن ہے انسانی حقوق کا عالمی دن، اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں، دو اینگل سے بات کرنا چاہوں گا۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ فلسطین اور جو کشمیر ہے وہاں پہ انسانی حقوق کی جو پامالی ہے وہ بڑے وسیع پیمانے پر آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سال ہو چکے ہیں وہ جاری ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں اور جو UN ہے، یونائٹڈ نیشن، ان کو وہ انسانی حقوق کی جو پامالی ہے اور وہ ان کو نظر نہیں آتی، اور اگر نظر آتی ہے تو وہ اس پہ بولنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو قسم کے قوانین جو ہے وہ عالمی سطح پہ بھی رائج ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، اس میں مسلمان جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو تنظیمیں بھی ہیں جو جن کا ہم ابھی آپ نے ذکر کیا ہے وہ تنظیمیں ہوں گی، یا جو یونائٹڈ نیشن ہو گیا وہ اس پہ مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس پہ آواز بلند نہیں کرتا ہے۔ لیکن اس کی اپوزٹ سائڈ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ان کے کسی کے ساتھ جو نان مسلم ہے، اگر ان کے ساتھ کہیں کوئی بندہ جو ہے اس نے کوئی نعرہ لگا کے تو کوئی کسی کے خلاف جو ہے وہ اس پہ لیبل لگا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس نے نعرہ لگا دیا تو اس کو فوراً پکڑ کے اس کے خلاف جو ہے کوئی کریکٹ ڈاؤن ہوتا ہے، اس کے خلاف قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تھانوں کی بات کی ہے، تو بالکل آپ نے درست اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں بھی جو انسانی جو حقوق ہے اور جو اس کی جو ہے پامالی، یہ تقریباً یہ روز کا معمول بنا ہوا ہے، یہ مختلف شکلوں میں جو ہے وہ موجود ہے۔ تھانہ ڈیفینیٹلی یہ اس میں جو ہے وہ مین کردار ادا کر رہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ جو کمزور ہے وہ بیچارہ جو سائل ہے وہ دھکے کھا کر کے مر جاتا ہے، اس کی FIR درج نہیں ہوتی۔ جو طاقتور ہے اس کے لیے یہاں پہ قانون اور ہے، جو کمزور ہے اس کے لیے قانون اور ہے۔ طاقتور کو عدالتوں سے بھی انصاف مل جاتا ہے، تھانوں سے بھی انصاف مل جاتا ہے، انہوں نے ایک ٹیلی فون کرنا ہے، ان کی FIR درج ہو جانی ہے۔ جبکہ غریب جو ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ تھانے میں پہلے بات جاتے نہیں ہے، کہ جائے تو وہ چکر لگا کے مر جاتا ہے، اس کی کوئی FIR تک درج کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو اسلامی ہمارا نظام ہے
اسلامی ہمارے سزائیں موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کی پامالی اب دیکھیں کہ جو اس کی وجہ سے جب سزاؤں پہ عمل درامد نہیں ہو رہا تو دن بدن جو ہمارا کرائم ہے ہمارے ملک میں وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اس میں چھوٹی بچیوں اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کے واقعات جو ہے وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ گرفتار بھی ہوتے ہیں اور ان کو عدالتوں سے سزا نہیں ملتی. وہ 4-6 مہینے اندر رہنے کے بعد وہ پھر آزاد باہر گھومتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہے یہ دن بدن جو ہے ملک میں بڑھتی جا رہی ہے. درویش صاحب, ابھی جس طرح صاحب نے پورے محنت کا ذکر کیا, ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ایک پالیسی جاری ہے, لیکن اندرون ملک اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر بھی جو باثر طبقہ ہے, جو ایلیٹ کلاس ہے, اس کے خلاف تو اگر آپ بولیں گے تو نشان عبرت بنا دیے جاتے ہیں. بہت سے صحافیوں کا قتل کیا گیا, بہت سے اور لوگ ہیں جو زیر عتاب ہیں. تو سب سے زیادہ پھر بیانات بھی ہمارے حکمران دے رہے ہوتے ہیں اس عالمی دن کے حوالے سے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ میڈیا میں ان کی طرف سے بڑے بیانات آ رہے ہیں. تو یہ جو دورہ معیار ہمیں نظر آتا ہے, اس پر آپ کیا کہیں؟ پاکستانی حکمران جو ہیں ان کی ساری توجہ, ساری توانائیاں جو ہیں وہ بیان بازی پہ صرف ہو جاتی ہیں. حکمران ہوں یا حکمرانی کے امیدوار ہوں, اپوزیشن کے لوگ ہوں یا ٹریئری بینچز کے لوگ ہوں, دونوں طرف مقابلہ محض بیان بازی کا رہتا ہے. پاکستان جو ہے وہ انفارچونیٹلی آپ نے دورے معیار کی بات کی. پاکستان میں طبقاتی نظام ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں کئی معیار ہیں. پاکستان میں منہ دیکھ کے چپیڑ مارنے والا سسٹم پاکستان میں موجود ہے کہ جیسا بندہ ہے آپ اس کا ذکر کر چکے ہیں. ہمارے حکمران, ہمارے جو حکومت کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, اسٹیٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ جس ڈپارٹمنٹ کے اندر چلے جائیں, اگر ایک عام آدمی کا معمولی نوعیت کا کام بھی ہوگا تو اس کو اپنا کام نکلوانے کے اندر شاید ایک طویل ضلالت کاٹنی پڑے. اور اس کے برعکس جو ہے, اگر کوئی بااثر انسان ہے, کسی وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے, پاورفل طبقات ہیں ان سے تعلق رکھتا ہے, تو اس کا کام اگر قدرے ناجائز بھی ہے تو ہو جائے گا آسانی کے ساتھ. پاکستان تو دورے نہیں بلکہ کئی طرح کے معیارات جو ہیں, کیونکہ طبقاتی نظام ہے. اور ویسے میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جن ممالک کے اندر جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا خیال رکھا جاتا ہے, وہاں پہ لوگ بیرون ملک گھومنے پھرنے کے لیے تو جاتے ہیں, لیکن کسی کے اندر یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں دوسرے ملک میں جا کے سیٹل ہو جاؤں. پاکستان کے آپ ایک سروے کنڈکٹ کر کے دیکھ لیں, ہمارے پاکستان میں بسنے والے افراد جو ہیں, اور بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے, ان کی ایک بڑی اکثریت ہے کہ جو پاکستان کی بجائے کسی اور جگہ جا کے سیٹل ہونا چاہتی ہے. اور آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں, وہ سب سے پہلے اس بات کا رونا روئیں گے کہ یہاں پہ رشوت بے تحاشا ہے, یہاں پہ سفارش سے کام ہوتا ہے. اب چونکہ میری بیک پہ کوئی تگڑا بندہ تو ہے نہیں, تو لہٰذا اگر میں بہت اچھے مارکس بھی حاصل کر لوں تو بھی مجھے نوکری ملنے والی نہیں ہے. پاکستان سے برین ڈرین بے تحاشا ہو رہا ہے. اور اس برین ڈرین کی وجہ بھی یہ ہے کہ جن ممالک کو امریکہ اکاموڈیٹ کر رہا ہے, آسٹریلیا کر رہا ہے, مغربی یورپ کر رہا ہے, اور جی سی سی ممالک جو ہیں, گلف کوآپریشن کونسل کے جو ممالک ہیں, وہ ان کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں ان کے لیے اگر وہ ایک عام آدمی, اگر وہ عام طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ پاکستان کے اندر ان کو کوئی اپنا اتنا اچھا برائٹ فیوچر نظر نہیں آتا. ہیومن رائٹس میں سمجھتا ہوں پہلی پریفرنس ہونی چاہیے, اور پبلک جو پاکستان کی پبلک ہے اس کو یہ بات ببانگ دہل جو ہے اپنا مطالبہ نمبر 1 کے طور پہ پیش کرنی چاہیے کہ ہمیں آپ ایک ہیومن رائٹس کو ایشور کر دیں, اس کی ایشورنس کر دیں, ہم آپ سے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگتے. ذرا ماضی میں چلتے ہیں. ایک وقت تھا کہ اگر کوئی بھی مظلوم آدمی ایک سادہ کاغذ پر سیشن جج کو درخواست دیتا ہے تو بڑا ایک عمل ہوتا ہے, اور اس کی آپ نے بھی بڑی خبر ہے, کیسے رک گیا, کیا معاملہ ہے وہ؟ یہ 1900 یہ پہلے جو ادھر 2004 کی میں بات کروں گا تو یہ اس وقت جب یہ
दिल्ली नाज़म के दौर में हमारे उधर दरखास्त हुई, उधर हमारे प्लाजा के खिलाफ, तो वो चौधरी रियाद इधर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चकवार थे। उन्होंने, ये मुझे अभी तक याद है, सेशन जज एक बड़ी बड़ी पोस्ट है और बड़ा, वो दरखास्त लेके हम पहुंचे हैं ना, पता चला जज साहब निकल रहे हैं दफ्तर से निकल के, गाड़ी में बैठे हैं, मैं आगे सलाम मार के पेश हूँ, दरखास्त है। उन्होंने अपने उसके गाड़ी के बानट पे ऊपर करके, एडिशनल सेशन जज सुहेल नाकर थे उस वक्त, बल्कि उस वक्त हमने लिखा कि ये स्पीडी इंसाफ, ये छोटी अदालतों का चीफ जस्टिस है, और सुहेल नाकर ने उस वक्त 2 रुपए की दरखास्तों पे इतना रिलीफ दिया है। देखा ना, ये जितनी महकमाना बदमाशी है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो वो देखा कि वो दरखास्त देके खुद ही वकील की जरूरत नहीं है, तो ये फिर वकीलों ने भी रोला शोला डाल के, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अफजल बिल्ला 1990 कोटा डिक्लेरेशन, उसमें उन्होंने ये एक आर्डर के जरिए बाख्तियार बनाया कि भाई ये सेशन जज जो है ना, ये जस्टिस ऑफ पीस के इसके पास इख्तियारात होंगे और ये सारा मतलब है वो उधर मामला देखेगा। तो वो उसको 1990 के वो कोटा डिक्लेरेशन को चौधरी रियाद ने इधर इम्प्लीमेंट करके स्पीडी इंसाफ दिया। तो फिर वही लोग सारे यही वकील ऊपर दरखास्तें लेके हाई कोर्ट में, तो ऊपर चले गए, उन्होंने कहा जी ये क्या है जी, मतलब है सारा, क्योंकि वो कानून की किताबें भी ठप हो गई ना जी, वो जितने कानूनी मुशगाफियां निकाल के वो कहते हैं ना वकील के पास जाओ ना, हाँ जी, उन्हें कहा हाथे च ए किताबां पईयां ने, खिलाफ ए पईयां ने, मतलब है कि मतलब है कानून है, वो कहते हैं मोम की क्या वो जो है जितना मर्जी, और क्योंकि अंग्रेजी में है इस बट लो और एक लफ्ज में मन बदल जाते हैं। तो वो अभी चीफ जस्टिस जवाद खाजा हमारे मामू हैं, उन्होंने फैसला किया कि ये जो निचली अदालतों से लेकर ऊपर तक जो साहिल है, उसको पता ही नहीं कि वो क्या हो रहा है, अंग्रेजी में हुक्म भी अंग्रेजी में, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है। उन्होंने हुक्म दिया था कि उर्दू जुबान को नाफजुल अमल करो। तो ये मैं देख लें कितनी बड़ी आइन शिकनी है 2015 में, आज देख लें 2022 नहीं नाफज हो सका। तो ये मतलब है कि ये इंसानी हकूक और धारा, ये आइन को जब आप कानून की बालादस्ती को इंश्योर करेंगे, इंसानी हकूक खुद बखुद सिक्योर हो जाएंगे। बेटा ठीक है जी, इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ अगर आपने करना है तो आइन पर अमल दरामद के जरिए ही मुमकिन है। वैसे बयानात के जरिए या दिन मनाने से ये मामलात हल होने वाले नहीं है। हुक्मरान हो, ताकतवर लोग हों, उनको अपना रवैया बदलना पड़ेगा, और जब आप एक से एक तरह मुसावात के साथ सबको देखेंगे, उनको ट्रीट करेंगे, तो फिर ही इंसानी हकूक महफूज हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।